جی السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل. ایک نئے ولاگ کے ساتھ، اور امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. یہ ابھی عصر کا ٹائم ہے، آپ موسم دیکھ لیں، اتنا خوبصورت، اتنا شاندار، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے. اور یہ میرے دونوں سائڈ پہ یہ دان کی فصل ہے، چاولوں کی فصل ہے، یہ بھی اور یہ بھی. اور اتنا خوبصورت نظارہ. اور گرمی کا بالکل وہ جو کہتے ہیں نا ایک قسم کی ختم ہی ہوگی. اور موسم دن بدن ٹھنڈا ہوتا جا رہا ہے، اور رات تو ویسے بھی ٹھنڈی ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ یہ ہے نا کہ اگر اس کے بعد یہ چیز ختم ہوتی ہے، ایک دم دھوپ نکلتی ہے، پھر وہ صحیح کڑاکے نکالتی ہے. ورنہ اگر اس طرح کا موسم رہے، بادل رہے، بارش ہو، اور یہ اگر بارش نہ بھی ہو، ٹھنڈی ہوا چلے، پھر وہ حبس نہیں ہوتی. ایک آپ کو بہت سرور مل رہا ہوتا ہے. اور آپ یقین کریں، اس وقت اتنا سکون مل رہا ہوتا ہے، اتنا سکون مل رہا ہے نا کہ میں الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اور بارش کا سین یہ بھی تقریباً گھنٹہ پہلے بنا ہے، ورنہ صبح کے دن دھوپ تھی. تو یہ آپ خود دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کی شان. اور یہ علاقہ بچا ہوا ہے سیلاب سے. اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح بچائے. جو علاقے بچے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. جو ڈوب چکے ان کے لیے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. اور اسی پچھلا ولاگ اس میں نے بتایا کہ یہ علاقہ کیوں بچا ہوا ہے، وہ بھی ایک پورا ولاگ ہے، اس سے پچھلا ولاگ ہے. یہاں پہ کووں سے بچنا پڑتا ہے. اتنے کوے نا، آپ یقین کریں، یہ کوئی پتہ نہیں کہیں سے بھی وہ آتے طے کر گئے. جہاں پہ ان کے گھونسلے وغیرہ ہوتے ہیں نا، یا جہاں پہ ان کے بچے وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہ پھر آپ کے لیے ٹینشن پیدا کرتے ہیں. اب یہ میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. وہاں سے تو نکل آیا، دیکھ لیں ابھی بھی چین 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 کر رہے ہیں. یہ ایک پیچھے پڑ جائے نا تو پھر پوری فیملی پیچھے پڑ جاتی ہے. پھر کوئی ادھر سے آ رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہوتا ہے. اب وہ خاموش ہو گئے، ان کے لیے خطرہ ٹل گیا ہے. ورنہ جب تک میں وہاں رہتا، وہ مجھے کبھی نہ چھوڑتے وہاں پہ. میں زیادہ دور تو نہیں جاؤں گا، یہ پاس والے علاقے سے گھومتا ہوا پھر واپس چلا جاؤں گا. کیونکہ بارش کا کوئی پتہ نہیں، ایک دم تیز ہو جائے تو پھر آپ کے لیے نکلنا بڑا مشکل ہو جائے گا. کوئی سیف جگہ بھی نہیں ہے جہاں پہ بندہ ٹیمپریری رک جائے. یہ مسجد ہے، میں وہ دیکھ لوں، لیکن مسجد کو تالا لگانا شروع کر دیا کیونکہ اسپیکر وغیرہ لگ گئے تو پوری مشین ہے. اور جو پنجاب کے حالات ہیں آج کل، آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے کہ پنجاب سیلاب کی لپیٹ میں، اور بہت سارا نقصان ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آئندہ ایسے افات سے ہماری حفاظت فرمائے. اور یہ ہفتے اب اتنی زیادہ ہوگی نا، کسی نہ کسی ملک میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اس سے پہلے روس میں جو زلزلہ آیا تھا، پھر جاپان اس کے ساتھ جو علاقے ہیں وہاں پہ بھی، اور پھر یہ جو امریکہ میں آگ لگی، پھر یہ افغانستان میں زلزلہ آیا، پاکستان میں سیلاب، پہلے سوات اور گلگت بلتستان والے علاقے میں آیا، پھر یہ پنجاب پانی کے لپیٹ میں آیا. اور یہ آپ خود اس چیز کو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کسی نہ کسی ملک میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو حالات تو ایسے ہی ہے. وہ آپ نے سنا ہوگا کہ جہاں پہ ظلم کی انتہا ہو جائے نا، وہ پھر یہ چیزیں وہاں پہ ہوتی ہے، اور یہ چیزیں ہر چیز کو لپیٹ میں لے لیتی ہے. اور یہ بھی سنا ہوگا کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، لیکن ظلم کا نظام زیادہ دیر نہیں چلتا. اور ظلم تو آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے کہ دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے، ہر انسان، میں کہتا ہوں آدم خور بنا ہوا ہے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، نفسا نفسی کا عالم ہے. وہ دوسرے ممالک کو بھی آپ چھوڑیں، اگر آپ پاکستان کی بات کریں، پاکستان میں ظلم کی کتنی انتہا ہے. آپ خود سوچیں کہ وہ گناہ، وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ وہ آپ انسان کو تو وہ چیزیں سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن ہم کیا کہہ سکتے ہیں یار، نہ کوئی ہمارا نظام ہے، نہ کوئی سسٹم ہے. تو جو چیزیں ہو رہی ہیں آپ لوگوں کے سامنے ہی ہیں. آپ یقین کریں، یہ ہمارے پاس ایک گاؤں ہے، وہاں پہ یہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے، 4 سال یا 5 سال کی لڑکی تھی. ایک بندے نے اس کے ساتھ زیادتی کی، زیادتی کرنے کے بعد اس کو
بچی کو ہی مار دیا. اور اس طرح ایک نہیں ایسے بے شمار کیسز ہوتے ہیں جس میں 7 سال 5 سال ان لڑکوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. ان کو مار کے گٹر میں پھینک دیا جاتا ہے, کوڑے میں پھینک دیا جاتا ہے, زندہ دفنا دیا جاتا ہے, تالاب میں پھینک دیا جاتا ہے. تو جب اس طرح کے اعمال ہوں گے, ناپ تول میں کمی ہم کتنے شدید کرتے ہیں, دھوکہ, فراڈ, جھوٹ, یہ وہ گناہ ہے جو انسان کو مگر سب ہستی سے مٹاتے ہیں. یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے, ان کے نکلے ہوئے مبارک ہاتھوں کا نتیجہ ہے کہ ہم پہ کوئی بڑا عذاب نہیں آ رہا, ورنہ یہ زمین ہمیں کب کا کھا چکی ہوتی ہے, آسمان ہم پہ کب کا گر چکا ہوتا. جو ہمارے اعمال ہے, صرف نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ یہ فرائض ہے, یہ ہم نے کرنے ہی کرنے. باقی دنیاوی معاملات بھی اپنے آپ صاف ستھرے رکھنے. اور ہمارے دنیاوی معاملات آپ لوگوں کے سامنے, یہ جو زیادتی کے کیس کتنے زیادہ ہو چکے ہیں. آپ یقین کریں, آپ جیسے ہی سوشل میڈیا اوپن کرتے ہو کسی نہ کسی علاقے میں کوئی نہ کوئی واقعہ اس طرح کا ہوا ہوتا ہے. باہر کی کنٹری کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اپنے پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ یہ چیز اتنی زیادہ ہوئی ہے. جب ایسی چیزیں ہوں گی, ظلم ہوں گی, زیادتیاں ہوں گی, تو پھر میری جان من و سلوہ تو آنا نہیں ہے. پھر تو یہ عذاب آئے گا, کبھی زلزلوں کی شکل میں, کبھی سیلاب کی شکل میں. تو ابھی بھی وقت ہے, اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہوا ہے, زندگی ہے, تو بندہ اس چیز سے جتنا دور رکھے اپنے آپ کو, اتنی اس کی زندگی بھی آسان, اس کی موت بھی آسان, اس کی قبر بھی اور اس کی آخرت بھی. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب اللہ تعالیٰ مور لگاتے تھے نا انسان کے دل پہ گمراہی کی, کہ اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا وہ گمراہی کی طرف چل رہا ہوتا ہے, پھر اس کے دل پہ مور لگ جاتی ہے, پھر اس کو ہدایت نہیں, وہ پھر اسی حالت میں ہی مرتا ہے, بہت بری موت. آج تو کوے میرے دشمن بنے ہوئے ہیں, کسی سائڈ پہ جانے نہیں دے رہے ہیں. اب بندہ پوچھے کہ اللہ کی زمین ہے, اب یہ پیچھے دیکھیں, یہ میرے پہ 2 دفعہ اٹیک کر چکا ہے, پھر میں اس طرف مڑا ہوں, یہ تب تک بولتا رہے گا. تو بات ہو رہی تھی ان چیزوں کی. تو یار اللہ تعالیٰ نے جب زندگی دی ہے اتنی خوبصورت, کم کھاؤ لیکن عزت کی کھاؤ, کسی کا حق نہ کھاؤ, کسی پہ ظلم نہ کرو. یہ چیزیں اکثر لوگ اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں, لیکن یہ وہ ہے کہ جو آپ کے لیے دنیا میں بربادی کا باعث بنتی ہے, اور مرنے کے بعد توبہ استغفار. تو ان چیزوں سے جتنا بھی دور رہے, دھوکہ, فراڈ, جھوٹ, سب کچھ اپنی زندگی سے نکال دو. ایک خوبصورت زندگی گزارو, گلاب کے پھول کی طرح, جو دیکھنے میں بھی خوبصورت اور جس سے خوشبو بھی, مہک بھی آئے. اور میں ان لوگوں کو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں. میں کہتا ہوں وہ دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہیں جو مرنے کے بعد جن کو لوگ سچے دل سے اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں, ان کے لیے دعائیں دیتے ہیں. ایسے میرے پاس بھی ایسی مثالیں ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں, لیکن آج بھی لوگ ان کو اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں, ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. حالانکہ ہر بندہ اپنا رزق کھاتا ہے, اپنا کمال کھاتا ہے, لیکن وہ کیا, انہوں نے ایک خوبصورت زندگی گزاری ہوتی ہے, تو سب اس کی کے لیے دعا کرتے ہیں. باتیں شاتیں تو ہوتی رہیں گی, بس یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ ایسے آفات سے ہمارے حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کی, تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. لیکن آج کا ولاگ جو ہے اتنا خاص تو نہیں, میرے سارے ولاگ ایسے ہی ہوتے ہیں, سمپل ہوتے ہیں, اتنے خاص نہیں ہوتے. ایک تو میری یہ عادت ہے کہ میں کسی چیز کو ڈسکرائب نہیں کر پاتا صحیح طرح, تو جو منہ میں آتا ہے نکل جاتا ہے. اور لیکن آج موسم میں نے انجوائے کیا, جتنا بھی میں نے سفر طے کیا پیدل, اس سے میں نے یہ ہوا کہ ذرا دماغ فریش ہوا اور دل کو سکون ملا موسم کی وجہ سے. اور موسم میں کہتا ہوں, ایک تو موبائل یہ ہے نا کہ چیز کو کیپچر نہیں کر پاتا, چائنا کا موبائل ہے اب, لیکن سینری بڑی خوبصورت ہے, موسم بڑا خوبصورت ہے. شکر الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے, اپنی طاقت کے نظارے دکھا دیتا ہے انسان کو کہ اللہ تعالیٰ کتنی طاقت والا, کتنی بڑی شان والا ہے. کہ اچھی خاصی گرمی ہو رہی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ 5 منٹ کے اندر اندر تیز ہوا چلتی ہے, بادل آتے ہیں, تو وہ ساری گرمی ٹھنڈک میں چینج ہو جاتی ہے. اور سیم وہی چیز ہوئی ہے, صبح اچھی خاصی دھوپ نکلی, بارشوں وغیرہ کا سلسلہ چل رہا ہے, لیکن اس بارشوں میں اس کا یہ نہیں کہ بالکل ٹھنڈی ہو جائے جس کی وجہ سے بندہ کمبل شمبل لے لے, یہ وہ والی ٹھنڈ نہیں ہے. لیکن یہ نہ کہ جب بارش ہوتی ہے جتنی مرضی تیز ہو, اس کے بعد اگر دھوپ نکلتی ہے
اور ہوا رکتی ہے تو پھر اچھی خاصی ہبس ہو جاتی ہے. لیکن آج صبح بھی یہی سیم دھوپ نکلی ہوئی تھی لیکن ہوا چل رہی تھی صبح بھی, اس کی وجہ سے ذرا ٹھنڈک تھی لیکن تھوڑی بہت ہبس تھی. اس کے بعد ابھی عصر کے ٹائم یہ موسم پھر چینج ہوا, بادل آئے, ٹھنڈی ہوا چلی, وہ تو تھوڑی بہت ہبس تھی وہ بھی ختم ہوئی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت, اللہ تعالیٰ کی شان ہے. باقی آپ یہ بھی دیکھ لیں گلاب کے پھول, یہ نرسری بنائی ہے چھوٹی موٹی, وہ انکل وہاں پہ کام بھی کر رہے ہیں ہمارے ہمسائے میں. ایک تو کوے یار اس موسم میں خیال انہوں نے بچے وغیرہ دیے ہوتے ہیں, گھونسلے بنائے ہوتے ہیں انہوں نے, تو وہ بھی آپ کہیں درختوں کے سے نیچے سے گزر رہے ہو نا تو یہ آپ کا جینا آرام کر دیں گے. اسٹارٹ سے لے کے ولوگ کے اسٹارٹ سے لے کے اینڈ تک یہ کووں نے, یہ میرے سے زیادہ تو یہ کوے بولے ہیں. تو یہاں تک میں پہنچ گیا ہوں اور یہاں پہ ہی میں اپنے آج کے ولاگ کا اختتام کرتا ہوں, اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک دیجیے اجازت, اللہ حافظ. جاتے یہ دکھا دوں آپ یہ سارے گلاب کے پھول, یہ موسم, یہ بادل اور یہ ٹھنڈی ہوا. شکر ہے اس رب کائنات کا